اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعلی آل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین سیما بقیت اللہ فی الارضین ارواحنا فدا وعجل اللہ تعالی فرجہ الشریف. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ الحکیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ. ایک درود بھیجے محمد علیہ. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. عزیزان محترم، اسلام سے اسلام تک کے عنوان سے اس گفتگو کا آغاز کیا گیا ہے، اور کل اس موضوع کی وضاحت کے لیے کچھ کلمات آپ کی خدمت میں پیش کیے تھے کہ کیا مقصد ہے ہمارا اس موضوع سے، کیا بیان کرنا چاہتے ہیں. آج جو افراد نئے تشریف لائے ہیں اور کل کی گفتگو کا ایک خلاصہ بھی بیان کرنے کی خاطر چند کلمات بیان کرتا چلوں. دیکھیں عزیزان محترم، آپ کی خدمت میں پیش ہوا کہ امام حسین علیہ السلام کی اس تحریک کا ایک درود بھیجو محمد علیہ. بہتر ہے کہ ائمہ اور مثلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر آپ خود ہی بغیر کسی اشارے اور بغیر کسی اگر درود بھیج دیا کریں تو ہم سب کے لیے اس محفل کی برکت کا بھی باعث ہے. بس عرض ہو آپ کی خدمت میں کہ امام حسین علیہ السلام کی اس تحریک کا جو مقصد تھا، وہ جو خود انہیں اپنے کلمات میں بیان کیا، اپنے اس مقصد کو، اپنے اس مشن کو، وہ یہ تھا کہ امت کے اندر جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جو بگاڑ پیدا ہو چکا تھا، جو انحراف آ چکا تھا، اس انحراف کو ختم کیا جائے. اسلام سے جو امت دور ہو چکی تھی، اسلام جو کہ اس معاشرے میں اب نافذ نہیں تھا، فقط ایک رسومات کی حد تک، اسم کی حد تک باقی رہ گیا تھا، دوبارہ سے اسلام کو اس معاشرے کے اندر نافذ کیا جائے. امام نے فرمایا کہ میں جو قیام کر رہا ہوں کسی اور مقصد کی خاطر نہیں ہے، اشرن و بطرن مفسدن و ظالمن، میں ان تمام چیزوں کی خاطر، دنیا کی خاطر، ظلم کی خاطر، فساد کی خاطر، جس طرح دوسرے بادشاہ، دوسرے سلاطین یہ کام کیا کرتے ہیں، لشکر کشی کیا کرتے ہیں، میرا مقصد خروج سے، میرا مقصد قیام سے یہ سب نہیں ہے، بلکہ میں نکلا ہوں امر بالمعروف کے لیے، نہی از منکر کے لیے، اور اپنی امت کے اندر جو اصلاح کی خاطر، اس میں جو بگاڑ پیدا ہو گیا اس کی اصلاح کی خاطر. اور پھر ایک جملہ ارشاد فرماتے ہیں اس چیز کی خاطر، یعنی میرے اس روش میری کیا ہوگی، اس پورے قیام کے اندر میں کیا چاہتا ہوں، کس روش پر عمل کرنا. کہتے ہیں کہ میں چاہتا ہوں کہ چلوں کس سیرت پر، اپنے جد اور اپنے والد علی ابن ابی طالب کی سیرت پر. پھر آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا اس بات کو کہ باقی اقوال سے بھی یہی بات سامنے آتی ہے کہ امام علیہ السلام کے قیام و مقصد در حقیقت دین کا دوبارہ سے معاشرے کے اندر نفاذ تھا. خوب، اب اگر ہم جو کہ امام علیہ السلام کے عزادار ہیں اور ان سے اظہار عقیدت کرتے ہیں اور اس بات کا صبح و شام اعلان کرتے ہیں کہ یا لیتنی کنت معہم فافوز معہم فوزا عظیما، کہ اگر ہم آپ کے ساتھ ہوتے، اے کاش ہم آپ کے ساتھ ہوتے، ہماری آرزو یہ ہے، ہماری تمنا یہ ہے کہ اے کاش ہم آپ کے ساتھ ہوتے، تو کیا ہوتا، ہم آپ کا ساتھ دیتے، معہم، ہم ان لوگوں کے اصحاب امام حسین علیہ السلام نے جس طرح ان کا ساتھ دیا، ہم بھی ان کے ساتھ ہوتے. یعنی معیت، ہمراہی کا ایک آرزو ہے. میری آرزو فقط یہ نہیں ہے کہ میں صرف اظہار عقیدت کرتا رہوں، نہیں، اس اظہار عقیدت کے ساتھ ساتھ میری آرزو یہ ہے کہ میں ان کی ہمراہی بھی کروں. تو ہمراہی کس چیز میں ہوگی؟ ہمراہی ظاہر ہے کہ اسی ہدف کی خاطر، اسی جس مقصد کی جانب وہ نکلے ہیں میں بھی اسی راستے پر اگر چلوں گا تب ہمراہی ہو سکے گی. اگر ان کا راستہ اس طرف جا رہا ہو اور میں اس طرف جانے لگوں تو یہ ہمراہی نہیں ہو سکتی.
جب ہمراہی مجھے کرنا ہے تو ان کے ساتھ چلنا ہوگا. جب ان کے ساتھ چلنا ہوگا تو مجھے معلوم ہونا چاہیے کہ ان کا ہدف کس طرف ہے, ان کا راستہ کس طرف ہے. راستہ ان کا کیا ہے؟ راستہ وہی دین ہے, جس طرح سے ان کے کلمات سے واضح ہوا. بس مجھے جب تک دین کے بارے میں اطلاع نہیں ہوگی, جب میں دین کو نہ جانوں کہ دین ہے کیا اور وہ کیا ہے, کیا دین کے اندر کیا انحراف آ چکا ہے کہ جس کی اصلاح کے لیے اب جو ہے امام علیہ السلام نے قیام کیا ہے, تو میں ان کی ہمراہی نہیں کر سکتا. میں عزاداری کے, جس سے ہم کہہ سکتے ہیں بہت ہی ایک نچلے لیول کے اوپر, بہت ہی بیسک لیول پر ہوں کہ میں گریہ کرتا ہوں, مجھے ثواب ملے گا انشاءاللہ, خدا کی بارگاہ میں انشاءاللہ معجور ہیں ہم سب. ہم کالے کپڑے بھی پہن لیں گے, گریہ بھی کریں گے, ماتم بھی کریں گے, سب کچھ ہوگا. لیکن عزاداری جو اپنے بلند و بالا مقامات جس کے لیے ہیں, بلاخر ہر چیز کے مراتب ہیں, ہر چیز کے مقامات ہیں. عزاداری بھی اسی طرح سے ہے, اس کے بھی مختلف مراتب ہیں. اگر میں چاہتا ہوں کہ اس اعلیٰ مرتبے پہ فائز ہوں تو مجھے بالآخر دین کی سمجھ بوجھ ہونی چاہیے, مجھے معلوم ہونا چاہیے کہ وہ دین ہے کیا. اس لیے اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے اس سال ارادہ کیا کہ خود دین کو موضوع بنایا جائے. خود دین, ہم خود دین کو دیکھیں کہ دین ہے کیا. آیا دین وہی ہے جو ہمارے ذہنوں میں ہے, جس چیز کو ہم دین سمجھتے ہیں؟ دین یعنی کیا ہمارے ذہنوں میں؟ ایک شخص جس کو آپ دیندار کہتے ہو, کیا ہوتا ہے آپ کے ذہنوں میں؟ ہم دیکھتے ہیں جو شخص نماز پڑھتا ہے, روزہ رکھتا ہے, حج پہ چلا جاتا ہے, اس کی داڑھی ہے, اگر خاتون ہے تو وہ پردہ کرتی ہے, یہ دیندار ہے. خوب ہم دین یہی اسی حد تک سمجھے ہیں. وَإِلَّا یہی شخص فرض کریں کہ جب حالات خراب ہوں, جب وقت کو ضرورت ہو, امت کو جو ہے مختلف مشکل حالات میں ہوں, اب اس کی کیفیت کیا ہے؟ کتنا پریشان ہوتا ہے یہ شخص, کتنا غمگین ہوتا ہے, کتنا اس کے اندر اضطراب آتا ہے. مثلا فرض کریں آج کل کے حالات جو دنیا میں چل رہے ہیں, یمن کے جو حالات ہیں, شام کے جو حالات ہیں, عراق کے جو حالات ہیں, مختلف ممالک کے اندر جو ظلم و ستم ہو رہا ہے, جو سازشیں ہو رہی ہیں, مجھے کتنی خبر ہے اس کی؟ مجھے معلوم بھی ہے کہ کچھ دنیا میں کیا ہو رہا ہے یا نہیں؟ اگر معلوم ہے تو میں کتنا اس کے لیے پریشان ہوتا ہوں, میرا ہم و غم کیا ہے؟ فقط و فقط میرا ہم و غم یہ ہے کہ میں جو اپنی روٹین لائف ہے وہ گزارتا رہوں, صبح اٹھوں, جاب پہ جاؤں, واپس آؤں, ٹی وی دیکھوں, کچھ دیر بچوں سے بات کروں, کھانا کھاؤں, سو جاؤں, پھر اگلے دن پھر یہی, اگلے دن پھر یہی. اسی طرح ہماری زندگی گزر جائے گی. نماز بھی اس میں پڑھیں گے, روزہ بھی اسی میں رکھ لیں گے, حج بھی اسی میں کر لیں گے, لیکن یہ روٹین سے ہم کبھی نہیں نکل پائیں گے. کیا دین جو آیا ہے, جو ائمہ نے, انبیاء نے اتنی قربانیاں دی ہیں, کیا انسان کو اس ڈگر پر ڈالنے کے لیے دی ہیں؟ جب یہ نماز مجھے خدا کی جانب نہ بلائے, خدا کی جانب بلانے سے کیا مراد ہے؟ فقط خدا کی جانب بلانے سے مراد یہ نہیں ہے کہ میں نماز کی جب اذان ہو تو میں نماز کی جانب چلا جاؤں, نہیں. جب میں دیکھوں کہ اس اسلام کو, اس دین پر اب خطرہ ہے, اس کو, اس پر حملہ ہو رہا ہے, تو میں اس کو بچانے کی خاطر قربانی دینے کے لیے تیار ہوں یا نہیں ہوں. اس چیز کو بھی ہمیں دیکھنا ہوگا. اگر میں ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھتا ہوں, ان چیزوں کے بارے میں مجھے افسوس ہے, کوئی پریشانی ہے, اس کے لیے میں پلاننگ کرتا ہوں, سوچتا ہوں, تب معلوم ہوگا کہ ہاں میں اس سے بڑھ کر کچھ دین کو سمجھا ہوں, دین کے لیے میرے نزدیک کوئی اہمیت ہے. خوب موضوع سے ہٹنا چاہے, بس ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اس سال جو کوشش ہوگی کہ خود دین کو سمجھا جائے. دین کیا ہے؟ وہی ہے جسے جو ہمارے معاشرے میں اس وقت رائج ہے, یا کچھ اور ہے؟ وہ اسلام حقیقی کچھ اور ہے کہ جو جس کے لیے قرآن نازل ہوا, جس کے لیے انبیاء نے زحمتیں برداشت کی, جس کے لیے امام حسین علیہ السلام نے اتنی بڑی قربانی دی. کیا یہ وہی دین ہے یا نہیں؟ ایک درود بھیجیں محمد و آل محمد. اس دین کو سمجھنے کے لیے ہمارے پاس بہت سارے طریقے ہو سکتے ہیں, بہت ساری روشیں ہو سکتی ہیں جس سے ہم دین کو سمجھیں. لیکن جب امام علیہ السلام کے اس خطبے کو, اس کلمات کو, اس کلام کو جب انسان ملاحظہ کرتا ہے, تو خود امام نے جس چیز کی جانب توجہ دلائی, میرے ذہن میں آیا کہ کیوں نہ اسی طریقے سے دین کو سمجھنے کے لیے وارد ہوا جائے. امام فرماتے ہیں کہ میں کیا چاہتا ہوں, میں چاہتا ہوں کہ دین جو ہے معاشرے میں نافذ ہو, اصلاح ہو امت کی. لیکن میرا طریقہ کیا ہوگا؟ میں چاہوں گا کہ سیرت نبی اور سیرت علوی, سیرت نبوی اور سیرت علوی پہ چلوں. اس کا مطلب ہے کہ امام علیہ السلام اگر چاہتے ہیں کہ دین کو دوبارہ اس معنی میں, جس طرح سے حقیقی معنی میں نافذ کیا جائے, تو ضرورت ہے کہ سیرت نبوی اور سیرت علوی کی. اگر ہم سیرت نبوی اور علوی کو پہچان لیں, اس میں تھوڑا سا مطالعہ کر لیں, اس کو تھوڑا سا سمجھ لیں, تو ہم اس کا مطلب ہے دین تک, دین حقیقی تک پہنچ سکتے ہیں. یہ ایک طریقہ. خوب,
اس کے ساتھ ساتھ جب ہم قرآن کے اندر غور کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں پر انبیاء علیہ السلام کو جو بھیجا گیا ہے لوگوں کی ہدایت کے لیے، جس کو بعثت کے نام سے جانا جاتا ہے. بعثت یعنی کیا؟ بعث سے نکلا ہے، بے عین سے، یعنی کسی کو ابھارنا، کسی کو کسی کام پر مائل کرنا، اس طرح سے کہ اس کے اندر اس کے وجود کے اندر اس طرح سے ایک ہلچل مچ جائے کہ وہ کسی کام کو کرنے پر آمادہ ہو. ایک معاشرے کو اس طرح ابھارنا، فرق نہیں پڑتا انسان ہو ایک معاشرہ ہو، اسے کہتے ہیں بعث. بعثت بھی اسی سے نکلا ہے. قرآن کے اندر لفظ بعث استعمال ہوا، کہا گیا کہ ہم نے انبیاء کو مبعوث کیا. تو کس کام کے لیے مبعوث کیا؟ جس کام کے لیے مبعوث کیا، یعنی جس چیز کے لیے ان کو بھیجا گیا وہ خود کیا ہے، اس کا مطلب دین ہے. کیونکہ ہم جب دین اسلام کی تعریف ہم نے اس آیت کے اندر کیا کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، اسلام کیا ہے؟ خدا کے نزدیک دین ہے، یعنی دین الہی کیا ہے؟ اسلام ہے. تو جب دین الہی اسلام ہے، اس کا مطلب یہ جو اسلام ہے یہ ہم کسی اور ایسے دین کی بات نہیں کر رہے ہیں کہ جو مثلا انسانوں کا اپنا بنایا ہوا، نہیں، ہمارا مقصد اس وقت فوکس کس چیز کے اوپر ہے؟ دین الہی کی طرف ہے. جب دین الہی ہے تو خود خدا بتائے گا کہ میرا دین کیا ہے، وہ خود تعریف کرے گا. اس کے تعریف کرنے کا ایک انداز کیا ہے؟ وہ کہے گا کہ میں اس مقصد کو جان لو کہ جس چیز کے لیے میں نے دین کو بھیجا ہے. تمہیں سمجھ میں آ جائے گا کہ کیا ہے. تو اس مقصد کو کیسے معلوم ہوگا کہ وہ دین کا مقصد کیا ہے؟ ہم دیکھیں گے کہ انبیاء کو کیوں مبعوث کیا گیا، کس ہدف کے لیے مبعوث کیا گیا، کس ہدف کو لے کر بھیجا گیا. اگر ہم ان اہداف کو سمجھ لیں تو ہم کو دین سمجھ میں آ جائے گا. بس یہ دو طریقے ہو گئے اگر آپ نے توجہ کی. بس ایک طریقہ کیا ہے کہ ہم سیرت کو دیکھ لیں. در حقیقت یہ دونوں ایک ہی باتیں ہیں، مختلف، میں اس کو مختلف پہلوؤں سے بیان کر رہا ہوں، ایک ہی بات ہے. ایک طریقہ کیا ہے کہ ہم رسول خدا کی سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ انہوں نے کس طرح سے زندگی گزاری. امام علی علیہ السلام کی زندگی کا مطالعہ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے انہوں نے زندگی گزاری. اس سیرت نبوی اور علوی کو دیکھتے ہوئے ہم دین تک پہنچ جاتے ہیں. یہ ایک طریقہ. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ہم قرآن کے اندر دیکھیں کہ قرآن نے جب انبیاء کی بات کی اور ان کے لیے کہا کہ ہم نے انبیاء کو اس معاشرے میں بھیجا تاکہ دین لے کر جائیں، تو ان کے لیے کچھ اہداف کو مشخص کیا. اس کا مطلب ہے کہ وہی اہداف کیا ہیں؟ در حقیقت دین کی نشاندہی کرتے ہیں، وہی دین ہے. تو ان آیات کو ہم اگر دیکھیں، ان کا مطالعہ کریں، تب بھی ہم دین تک پہنچ سکتے ہیں، اور اس سیرت کے ذریعے بھی. اور یہ سیرت در حقیقت وہی اہداف کو لے کے آگے بڑھنا ہے، اور یہ ایک ہی بات کے دو مختلف پہلو ہیں. ایک درود بھیجے محمد آل محمد. بس انشاءاللہ کوشش ہوگی کہ وہ چند آیات جو کہ اس سلسلے میں ہمیں قرآن میں ملتی ہیں کہ انبیاء علیہ السلام کو کیوں بھیجا گیا. مثلا ایک آیت ہے وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ. مثلا ایک آیت اس میں سے یہ، اس کی انشاءاللہ وضاحت کرنے کی کوشش کریں گے. یعنی کیا؟ تو اس سے پہلے کہ اس بحث کے اندر وارد ہوں کہ دین کیا ہے، سیرت کیا ہے، کس طرح سے انبیاء کے اہداف کیا تھے، اس چیز کی اہمیت کا اندازہ ہمیں اس وقت زیادہ بہتر ہو سکتا ہے، یعنی دین اسلام کی اہمیت کا اندازہ کہ دین اسلام ہمارے لیے کیا لے کر آیا ہے، ہمارے لیے کیا اس کی اہمیت ہے، کہ جب ہم اس کے مد مقابل کو دیکھیں. اگر ایک جگہ پر روشنی ہی روشنی ہو تو آپ کو ظلمت کا معنی سمجھ میں نہیں آئے گا، اندھیرا کیا ہوتا ہے. اور ایک جگہ اگر اندھیرا ہی اندھیرا ہو تو آپ کو روشنی کا مطلب سمجھ میں نہیں آئے گا. بعض اوقات چیزیں اتنی واضح ہوتی ہیں کہ آپ مجبور ہوتے ہیں کہ اس کے اپوزٹ معنی سے مطلب کو سمجھائیں. اگر آپ سے میں کہوں کہ پوچھوں کہ روشنی کیا ہے تو اتنی واضح سی چیز ہے کہ ممکن آپ نہ بتا پائیں. اندھیرا کیا ہے، اتنی واضح سی چیزیں نہ بتا پائیں، لیکن ان کے اپوزٹ معنی سے ہم ان چیزوں کو ایکسپلین کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اندھیرا کیا ہے کہ جہاں پہ روشنی نہ ہو، روشنی کیا ہے جہاں پہ اندھیرا نہ ہو، مثلا ایک طرح سے. اب اگر ہم کو سمجھنا ہے کہ دین اسلام در حقیقت کیا ہے، کیا ہمارے لیے لے کر آیا ہے، کیا پیغام لے کر آیا ہے، اس کے آنے سے دنیا میں کیا تبدیلی واقع ہوئی، اگر نہ آتا تو کیا ہوتا، اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ ان ایام کو دیکھنا ہوگا کہ جب اسلام نہیں تھا. تب ہمیں سمجھ میں آئے گا کہ اچھا اسلام آیا تو یوں ہو گیا، حالات پہلے یوں تھے اب تبدیل ہو کے یوں ہو گئے. تب سمجھ میں آئے گا اچھا ہاں اگر یہ نہ ہوتا تو اب ہم اس وقت ان حالات میں ہوتے. پھر ہمیں اسلام کی اہمیت سمجھ میں آئے گی. یہی سوال اکثر جو ہے امام حسین علیہ السلام کے قیام کے بارے میں ہوتا ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. سوال کرتے ہیں کہ آخر امام اگر قیام نہ کرتے تو امام کو بظاہر تو شکست ہو گئی، بظاہر یعنی جنگ کے اندر امام خود بھی شہید ہوئے اور ان کے اصحاب بھی شہید ہوئے، ان کے گھر والوں کو بھی اسیر کر لیا گیا.
تو آپ بہت سے لوگ سوال کرتے ہیں کہ جو اس مکتب سے آشنا نہیں ہے کہ کیا ہوا بالآخر، اس کا فائدہ کیا ہوا؟ اس کو ایک سمجھنے کا ایک طریقہ، امام حسین علیہ السلام کے قیام کی کامیابی کو سمجھنے کا ایک طریقہ کیا ہے کہ اگر ہم دیکھیں کہ اگر یہ نہ ہوتا تو کیا ہوتا، ہم اس وقت کن حالات کے اندر ہوتے، اپوزٹ سے سمجھنے کی کوشش کریں، متضاد چیز سے سمجھنے کی کوشش کریں، تو ایک طریقہ یہ ہے کسی مسئلے کو سمجھنے کا۔ یہاں پر بھی ہم یہی کام کرتے ہیں۔ جب اسلام نہیں آیا تھا تب کیا حالات تھے، ان حالات پر تھوڑا سا ہم جو ہے ایک جسے کہتے ہیں ایک طائرانہ نظر ڈالتے ہیں، سرسری سے بس انشاءاللہ گزرنے کی کوشش کروں گا، تاکہ ہمیں سمجھ میں آئے کہ کتنا بڑا احسان خدا نے ہم پر کیا ہے، اور خدا نے اس لفظ کا قرآن میں ذکر کیا ہے کہ ہم نے تم پر احسان کیا ہے، منت کی ہے کہ دین جو تمہارے لیے بھیجا ہے ہم نے منت کی ہے تمہارے اوپر، تم یہ نہ سمجھو تمہارے لیے بوجھ ہے، نہیں، یہ بوجھ نہیں ہے، بوجھ تم پر تھا جس کو اٹھا لیا گیا، نہ کہ یہ بوجھ ہے، نہ کہ نماز پڑھنا، نہ کہ یہ سجدہ کرنا، نہ کہ یہ ان احکام کو انجام، نہیں، یہ بوجھ نہیں ہے، یہ تو بوجھ کا اٹھانا ہے۔ اگر یہ نہ ہوتا تو تمہیں معلوم ہوتا کہ کیا کس حالات میں تھے تم۔ اب دیکھیں ان چند مثالوں کو میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ زمانے جاہلیت کے اندر کیا حالات تھے، کن خرافات کے اندر، کن عقائد کے ساتھ کس طرح سے لوگوں کا برتاؤ ہوتا تھا ایک دوسرے کے ساتھ، خواتین کی اس زمانے میں کیا حیثیت تھی، ان تمام چیزوں پر ایک طائرانے سے نظر ڈالتے ہیں۔ خود ہی اس مسئلے کے اوپر جو ہے سورہ نحل کی آیت نمبر 58 اور 59 ہے، ارشاد ہوتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَى هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ۔ عجیب ہے، ارشاد ہوتا ہے کہ اس زمانے جاہلیت کے اندر جب کسی ایک شخص کو آ کے اطلاع دی جاتی تھی کہ تمہارے یہاں ولادت ہوئی ہے، کس کی ولادت ہوئی ہے؟ ایک بیٹی کی ولادت ہوئی ہے، وہ اس کو خوش ہونا چاہیے، مبارکباد دینی چاہیے، مٹھائی تقسیم کرنی چاہیے، گلے لگنا چاہیے ایک دوسرے سے، لیکن یہ شخص کیا کرتا ہے؟ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَى، جب اس کو بیٹی کی ولادت کی مبارکباد کی خبر دی جاتی تھی، ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا، تو اس کا چہرہ کالا پڑ جاتا تھا، سیاہ پڑ جاتا تھا، وَهُوَ كَظِيمٌ، یعنی اس غصے سے ایسے خون کے گھونٹ پی رہا ہو ایک انسان کہ یہ کیا خبر مجھے دے دی گئی، یہ کیا آفت، یہ کیا بلا مجھ پہ نازل ہو گئی کہ میرے یہاں بیٹی کی پیدائش ہو گئی۔ وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ، منہ چھپاتا پھرتا تھا اپنی قوم سے، مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ، اس بری خبر کی وجہ سے، اس بری خبر کی وجہ سے اصلا کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہتا تھا، کس کو بتایا کہ کس کو کہہ سکتا تھا کہ میرے یہاں بیٹی کی پیدائش ہوئی ہے۔ اَيُمْسِكُهُ عَلَى هُونٍ، اب کیا کرے اس بیٹی کا؟ دو راستے ہیں، یا تو اس کو رکھ لے اور خود ذلت کے ساتھ زندگی گزارے، جس چیز کی بشارت دی گئی ہے اس چیز کو رکھ لے اپنے پاس، امساک کر لے اس کا، عَلَى هُونٍ، لیکن کیا اگر بچا کے رکھے گا تو پھر ذلت کے ساتھ زندگی گزارے، ہر انسان اس کو تانا دے گا۔ ام یدسہ فی التراب، دوسرا راستہ کیا، اس کو مٹی کے اندر ڈال دے، زندہ دفن کر دے اس کو۔ الا ساء ما یحکمون، کس قدر برا حکم تھا جو یہ کیا کرتے تھے۔ قرآن کہتا ہے کہ کیا تھا یہ زمانے جاہلیت، ہم صرف یہ الفاظ کو اس وقت سن رہے ہیں، درک نہیں کر پا رہے صحیح طرح سے کہ ایک انسان کی چھوٹی سی بیٹی ہو، اس کے اندر اس کی اتنی محبت نہیں ہوتی تھی، اس کا دل نہیں جلتا تھا کہ کیسے اس کو جو ہے زمین کے اندر دفن کر دیتا تھا، لیکن نہیں معلوم کس طرح کے سنگ دل لوگ تھے۔ دیکھیں ان چیزوں کو سنتے جائیں اور دیکھیں کہ خود رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم صلی علی محمد، کس معاشرے کے اندر آئے ہیں، کن لوگوں میں تبلیغ کی ہے انہوں نے، 23 سال کے اندر اس معاشرے کو کہاں سے کہاں پہنچایا ہے۔ لیکن کوئی معجزہ نہ ہو اس نبی کا، قرآن نہ ہو، کچھ نہ ہو، یہ معجزہ کافی نہیں ہے۔ سب سے بڑا معجزہ کہ ایسی قوم کو 23 سال کے عرصے میں، 23 سال کیا ہوتا ہے ایک قوم کے لیے؟ کچھ بھی نہیں ہے۔
جو لوگ مثلا جاتے ہیں علم دین حاصل کرنے کے لیے، آپ ان سے پوچھیں کہ 23 سال کا عرصہ تو ان کا اصل میں کچھ بھی نہیں ہوتا، اصل میں پڑھنے کے لیے کچھ نہیں ہے کہ کجا کہ ایک معاشرے کو تبدیل کیا جائے، کسی ایک معاشرے کو چینج کرنا ہو جو اتنی برائیوں میں مبتلا ہو، آپ کو پلاننگ کرتے ہوئے 23 سال لگ جائیں گے. کہاں یہ کہ جو اس شخص کے اندر کیا عظمت تھی کہ جو اس نے اس معاشرے کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا. اسی حوالے سے ایک واقعہ جو ہے وہ تاریخ کے اندر نقل ہوا ہے. یہ رسم کہاں سے پڑی تھی؟ کیسے ہوا کہ یہ لوگ اپنی بیٹیوں کو دفن کرنا شروع ہو گئے؟ ممکن ہے آپ میں سے بعض افراد نے سنا ہو، جو لوگ نہیں جانتے ان کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ ایک قبیلہ تھا بنی تمیم نام کا. اس کی عراق کے گورنر کے ساتھ، جس کا حاکم تھا منظر، اس کے ساتھ جنگ ہوتی ہے. اس قبیلہ بنی تمیم کو شکست ہو جاتی ہے. جب شکست ہوتی ہے تو ان کی خواتین کو اسیر کر کے لے جایا جاتا ہے. اب یہ قبیلہ بنی تمیم جاتا ہے اس عراق کے گورنر کے پاس مذاکرات کرنے کے لیے کہ ٹھیک ہے، تم نے ان کو اسیر کر لیا ہے، ان کو کچھ مذاکرات کر کے، کچھ ڈیل کر کے ہماری خواتین کو آزاد کر دیا جائے. یہ منظر نعمان ابن منظر نامی شخص تھا. یہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، تمہاری بیٹیاں جو تمہاری خواتین جو زندان میں ہیں اس وقت، ان کو یہ اختیار ہے، کیونکہ وہاں پہ انہوں نے ان کی شادیاں ہوئی تھیں. انہوں نے کہا کہ اگر یہ چاہتی ہیں تمہارے ساتھ چلی جائیں تو اپنے شوہروں سے طلاق لے لیں اور تمہارے ساتھ چلی جائیں، اگر نہیں جانا چاہتی تو یہیں پہ زندگی بسر کریں. خود ان کو اختیار دے دیا جائے. خوب یہ اختیار دیا جاتا ہے. بعض وہیں پہ رک جاتی ہیں، بعض جانے کا فیصلہ کرتی ہیں طلاق لے کر. ایک شخص ہوتا ہے جو اس مذاکراتی ٹیم کے اندر آیا ہوتا ہے بنی تمیم کی جانب سے، اس کا نام ہوتا ہے قیس ابن عاصم. یہ شخص قیس ابن عاصم خود بالآخر قبیلے کا بڑا انسان ہے، جبھی اس ٹیم کے اندر شامل ہے. اس کی بیٹی واپس جانے سے انکار کر دیتی ہے، کہتی نہیں مجھے واپس نہیں جانا، میں یہیں پہ اپنے شوہر کے ساتھ زندگی گزاروں گی. جب یہ دیکھتا ہے کہ اس کی بیٹی نے آنے سے انکار کر دیا تو ایک احساس ذلت کرتا ہے، بالآخر ایک احساس شکست ہوتی ہے اس کو دوسروں کے سامنے کہ تمہاری بیٹی عجیب ہے، نہیں تمہارے ساتھ نہیں جانا چاہتی. لیکن وہ کچھ کر نہیں سکتا تھا. واپس آ جاتا ہے، لیکن اپنے دل میں عہد کرتا ہے کہ جب بھی اس کے یہاں بیٹی کی پیدائش ہوگی اس کو زندہ دفن کر دیا جائے گا. خوب ابھی صرف اس نے یہ عہد کیا، کسی اور نے عہد نہیں کیا. لیکن جب ایک کام یہ کرنا شروع کرتا ہے، آہستہ آہستہ دوسروں کو اطلاع ملتی ہے، نہیں معلوم اس میں کیا ایسی اچھی چیز تھی کہ دوسروں کو یہ پسند آتی ہے. بالآخر یہ رسم نکل آتی ہے کہ اب جب بھی کسی کے گھر بیٹی ہوگی اس کو نحوست سمجھا جاتا ہے اور اس بیٹی کو زندہ دفن کر دیا جاتا ہے. خوب یہ شخص، یہ معاشرے میں رسم بھی پھیل جاتی ہے اور اس کی 10 بیٹیاں ہوتی ہیں اور یہ ایک بیٹی کو دفن کرتا چلا جاتا ہے. آخری اس کی ایک بیٹی ہوتی ہے، جب اس کی پیدائش ہوتی ہے شخص جو ہے وہ مسافرت پر ہوتا ہے، موجود نہیں ہوتا بیٹی کی پیدائش کے وقت، 10ویں بیٹی کی پیدائش کے وقت. اس کی جو والدہ ہے اس خوف سے کہ اس کو اگر پتہ چل گیا قیس ابن عاصم کو تو اس کو بھی دفن کر دے گا، اس کو چھپا دیتی ہے اور اس کو چھپا کر کسی گوشے کے اندر جو ہے پروان چڑھاتی ہے. یہ بچی جب بڑی ہو جاتی ہے، جوان ہو جاتی ہے، تب ایک دن گھر میں آتی ہے. یہ شخص قیس گھر میں موجود ہوتا ہے، اس کو نہیں معلوم اس بچی کو کہ یہ اس کا والد ہے. سوال کرتی ہے کہ اپنی والدہ کے بارے میں، تب اس کو اندازہ ہوتا ہے کہ اچھا یہ تو میری بیٹی ہے، لیکن وہ کچھ کہتا نہیں ہے. جب اس کی زوجہ گھر میں آتی ہے اور دیکھتی ہے کہ اس کی بیٹی موجود ہے اور دیکھ چکا ہے، اس کو واضح ہو چکا ہے، تو اس کو کہتی ہے کہ ہاں یہ اس کی ولادت ہوئی تھی اور میں نے اس خوف سے کہ تم اس کو جو ہے وہ مار نہ ڈالو میں نے اس کو چھپا دیا. لیکن وہ سمجھ رہی ہوتی ہے کہ اب جب کہ یہ بیٹی جوان ہو گئی ہے، اب یہ باپ جو ہے اس کے اتنا سنگ دل نہیں ہوگا کہ اس کو جو ہے وہ اس کو بھی اسی طرح سے زندہ دفن کر دے. اس لیے حقیقت کو واضح کر دیتی ہے. یہ لوگ اسی طرح سے زندگی گزارنے لگتے ہیں اور باپ بظاہر اپنی بیٹی کے ساتھ اچھے تعلقات کے ساتھ زندگی گزارتا ہے اور یہ شو نہیں کرتا کہ اس کا کیا ارادہ ہے. ایک دن بیٹی کو صحرا کی جانب لے جاتا ہے اور اس کو نہیں معلوم بیٹی کو کہ میرے ساتھ کیا ہوتا ہے. وہ گڑھا کھودتا ہے. بیٹی پوچھتی ہے باپ سے کہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ کچھ نہیں بتاتا. جب گڑھا کھود جاتا ہے، وہ قبر ایک طرح سے کھود جاتی ہے، اس بیٹی کو دھکیلتا ہوا گھسیٹتا ہوا اس میں ڈال دیتا ہے. بیٹی چلاتی رہتی ہے، اے بابا آپ کیا کر رہے ہیں میرے ساتھ؟ لیکن اس شخص کے اندر ذرا سا بھی یعنی بالآخر یہ کام کر بیٹھتا ہے. یہ واقعہ کب سنایا جاتا ہے؟ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے سنایا جاتا ہے، درود بھیجو محمد و آل محمد. جب یہ شخص بعد میں اسلام لے آتا ہے تو خود آ کے یہ واقعہ سناتا ہے. اس
سے پوچھا جاتا ہے تمہارے دل پہ کبھی بھی جو ہے وہ کوئی نرمی کے آثار نہیں آئے کہ تم یہ کام نہ کرو؟ کہتے ہیں ہاں بس اس ایک موقع پر میرے دل کے اندر یہ خیال آئے کہ میں نہ کروں، لیکن پھر بھی میں نے اس کام کو انجام دیا، کیونکہ وہ جو عہد میں نے کیا تھا، اس بدبخت کو دیکھیں اس عہد کی خاطر کہتے ہیں کہ میں نے اس کو بھی دفن کر دیا۔ یہاں پہ رسول خدا کے آنکھوں میں آنسو جاری ہو جاتے ہیں کہ کس قدر سنگ دل انسان ہیں یہ لوگ۔ یہ ہے اس قوم کا ایک چھوٹا سا نمونہ۔ جب کسی مرد کا انتقال ہوتا تھا تو گھر میں بلا کے چیزیں ہیں، یہ فرنیچر ہیں، یہ گھر ہے، خود مختلف اشیاء ہیں اس کی، سب ارث میں بلا کر تقسیم ہوتی ہیں۔ خواتین کو بھی ارث میں تقسیم کیا جاتا تھا، یہ بھی تقسیم ہوتی تھیں، یہ بھی کسی کے حصے میں آتی تھیں۔ اس کے سر پہ کپڑا ڈال دیا جاتا تھا، ایک اسکارف ڈال دیا جاتا تھا، بس یہ ہماری ہو گئی، یہ ہماری ملکیت ہو گئی۔ اب باپ کے مرنے کے بعد اس کی زوجہ سے ازدواج بیٹا کر سکتا تھا۔ اگر کوئی بڑا آدمی مرتا تو اس کے ساتھ ایک اور گڑھا کھودتے، اس کے اندر ایک اونٹ کو ڈال دیتے، ایک اونٹ کو ڈال دیتے، اس کو کچھ کھانا پینا نہیں دیتے یہاں تک کہ اونٹ مر جاتا۔ وہ کیا ہوگا اس سے کہ جب قیامت کے دن جب حشر ہوگا تو یہ بڑا آدمی چکے ہے، تو اس کو جب حشر ہو تو یہ اونٹ پہ جائے میدان حشر کے اندر۔ یہ ہے اس معاشرے کے خرافات کا عالم۔ کس سے واسطہ پڑا ہے ہمارے رسول کا؟ سوچیں ذرا کس قوم کے اندر تبلیغ کی ہے؟ اس طرح سے جانوروں کے ساتھ سلوک۔ اب ذرا سا پلٹ کر آگے دیکھیں کہ اسلام کیا کہتا ہے۔ اسلام کے فقط اگر جانوروں سے متعلق 3-4 مجھے کچھ باتیں ملی، میں نے اس کو نوٹ کر لیا کہ واقعاً کتنا تضاد ہے۔ اسلام کیا کہہ رہا ہے، کس معاشرے کے اندر آیا ہے۔ جو لوگ انسانوں کے ساتھ یہ سلوک کیا کرتے تھے، ان کا جانوروں کے ساتھ کیا سلوک ہوگا؟ اسلام کہتا ہے کہ اگر تم کہیں اس راستے سے گزر رہے ہو، راستے میں پانی آ جائے تو ایسا نہ ہو کہ وہاں سے گزر جاؤ، نہیں، جانور کو بھی پانی پیش کرو۔ وہ بے زبان جانور کچھ کہہ نہیں سکتا، لیکن اس کو پانی کی جانب لے جاؤ، اس کو پانی پینا ہے تو پانی پی لے۔ جس منزل پر تم پڑاؤ کرو اس کو چارہ دو، اس کو کھانا دو، اس کے منہ پر تازیانہ نہ مارو۔ اگر تم جانور پر سواری کر رہے ہو اور اس پر بیٹھے ہوئے ہو اور کسی شخص کے ساتھ تمہارے ملاقات ہوتی ہے اور تم اس سے بات چیت میں مشغول ہو رہے ہو، دیکھ رہے ہو کہ مجھے دیر لگ جائے گی اس شخص سے بات چیت کرنے میں، جانور سے نیچے اتر آؤ۔ وہ جانور تمہارا بوجھ کیوں برداشت کرے جس وقت تم سوار نہیں ہو؟ عجب، اتنا خیال ہے اس جانور کا جس معاشرے کے اندر انسان کی کوئی قدر و قیمت نہیں تھی۔ اس جانور پر حد سے زیادہ بوجھ نہ ڈالو۔ اگر ایک ایسا راستہ ہے جو بہت دشوار ہے، بہت کٹھن راستہ ہے، تو اس راستے سے جانور کو نہ لے جاؤ جسے وہ برداشت نہ کر سکتا ہو۔ دیکھیں وہ کیا زمانے جاہلیت ہے۔ ایک چھوٹی سی مثال فقط جانوروں کے بارے میں، حیوانات کے بارے میں، وہ اسلام جو کہ جانوروں کو اتنی اہمیت دیتا ہے، وہ انسان کو کتنی عزت دیتا ہوگا، کتنا احترام دیتا ہوگا۔ لیکن آج ہمارے اس معاشرے کے اندر نگاہ کریں، دوبارہ سے ایسا لگتا ہے کہ جاہلیت کا زمانہ نہیں پلٹ آیا۔ ہم جب دیکھتے ہیں، چاہے ہمارے پاس ماڈرن جاہل انسان ہو جو کہ کوٹ پینٹ کے اندر ہیں، سوٹڈ بوٹڈ ہیں، دانشگاہوں سے، یونیورسٹی سے پڑھے لکھے ہیں، جو ایک ایک قوم پر بموں کی اور میزائلوں کی بارش کرتے ہیں، لیکن ان کے کان پہ جون تک نہیں رینگتی۔ ہزاروں لوگوں کو قتل کرنے کے بعد کہتے ہیں ہم سے غلطی سے ایسا ہو گیا، اور بعض اوقات یہ بھی نہیں کہتے۔ یہ وہ پڑھے لکھے زمانے جاہلیت کے اس زمانے کے آثار ہیں۔ شاید اس زمانے کے اندر اس سے کہیں گنا ہم لوگ جو ہیں زمانے جاہلیت کے اندر جا چکے ہیں۔ انشاءاللہ آگے جا کر اس زمانے جدید کی جاہلیت پہ بھی کبھی گفتگو انشاءاللہ کوشش کروں گا۔ خوب، یہ ہے وہ چند نمونے بتوں کی یہ پرستش جو کیا کرتے تھے۔ ایسا نہیں تھا کہ مثلا لات و عزا جو اور حبل وغیرہ کے جو نام مثلا جو ہے مشہور ہیں، فقط یہ 2-4 بت ہوں، نہیں، ہر قبیلے کا ایک اپنا بت ہوا کرتا تھا۔ ہر قبیلے کے اندر جو مختلف خاندان ہیں ان کا دنوں کے حساب سے، سال کے اندر 360 اگر دن ہے تو 360 بت ہوا کرتے تھے، ہر دن کے حساب سے ایک بت۔ سال کے اندر ایک دن ایک ایسا آتا تھا جہاں پہ یہ لوگ ایک محفل، ایک جو ہے تقریب برپا کرتے تھے۔ اس دن کیا ہوتا تھا؟ خاص اہتمام کے ساتھ ایک شخص، ایک بدبخت، ایک بیچارے شخص کو انتخاب کیا جاتا تھا جسے قربان کیا جاتا تھا اس بت کے اوپر، اور پھر جب اسے قتل کر دیا جاتا تھا اس بت کے اوپر، قربانی کے بعد اس کے زخمی پیکر کو وہیں پہ دفن کر دیا کرتے تھے۔ یہ ہے زمانے جاہلیت کہ چند چھوٹ، یعنی اس 15 منٹ کے اندر کیا بیان ہو سکتا ہے۔
ایک خاکہ، ایک جھلک فقط جو ہے بیان کرنے کی کوشش کی. بس اس قوم کے اندر اسلام آیا، زحمتیں برداشت ہوئیں، کوشش ہوئی، اور پھر جا کے ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے آپ کے اخلاق سے، آپ کی تبلیغ سے، آپ کی رفتار سے، آپ کے برتاؤ سے آپ نے جو زحمتیں برداشت کی، اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ 23 سال کے عرصے کے اندر اسلام اس قدر جو ہے وہ پھیلتا ہے کہ پوری دنیا کے اندر آہستہ آہستہ پھیل جاتا ہے. یہ ہے، اس کے اندر ہمیں دونوں چیزیں دیکھنی چاہیے. ایک طرف ہم دیکھتے ہیں کہ واقعی کتنی زحمتیں برداشت ہوئی ہیں اس راستے کے اندر، جن کا ہمیں احساس کرنا چاہیے، جس احسان کو ہمیں درک کرنا چاہیے، اور اپنے کندھوں پر ایک مسئولیت، ایک ذمہ داری کا احساس کرنا چاہیے کہ قیامت کے دن میں کیا جواب دوں گا. اتنی مشکل کے ساتھ جس دین کو ہم تک پہنچایا گیا، جب میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ دین آج خطرے میں ہے، تو میں نے اس کے لیے کیا کیا. کچھ کرنے سے پہلے میں نے اس کو سمجھنے کی بھی کوشش کی یا نہیں. اس 24 گھنٹے کے اندر میرے پاس اتنا ٹائم ہے کہ میں اس کو سمجھ بھی سکوں یا نہیں. سوال نہیں ہوگا ہم سے، امام حسین ہم سے سوال نہیں کریں گے. یہ قربانی دینا تو بعد کی بات ہے. قربانی انسان اس وقت دے گا جب کسی چیز کی اہمیت کو سمجھے گا. تو میں کتنا ٹائم دیتا ہوں، کتنا میرے پاس وقت ہے اس کے لیے، کتنی اہمیت ہے میرے نزدیک اس دین کو سمجھنے کے لیے. ایک درود بھیجے محمد و آل محمد. یہی جملات، کچھ جملات جو ہیں نہج البلاغہ کے اندر اسی زمانے کی عکاسی کے لیے بیان کیے گئے ہیں. بہت خوبصورت اور بہت ہی ایسے جملات ہیں کہ جو واقعاً، چونکہ ہم کو شاید پورے سال موقع نہ ملے نہج البلاغہ کی طرف رجوع کرنے کا، تو میں نے سوچا کہ چند کلمات آپ کی خدمت میں پیش کر دوں. فرماتے ہیں وَالنَّاسُ فِي فِتَنٍ انجزم فِيهَا حَبْلُ الدِّينِ. اس زمانے کے اندر لوگ ایسے فتنوں کے اندر تھے کہ دین کے جو بندھن تھے سب ٹوٹ چکے تھے. دین جو ہے پارا پارا ہو چکا تھا. دین بالآخر اس معاشرے میں آیا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے لے کے بالآخر اس زمانے. اب بھی کچھ لوگ موجود تھے اس معاشرے کے اندر، لیکن مجموعی طور پر فرماتے ہیں کہ انجزم فیہا حبل الدین وتزعزعت سوار الیقین. اصلاً یقین نہیں تھا اس معاشرے کی. یقین کیا، اصلاً شک اور تردید کے عالم میں یہ معاشرہ گزر رہا تھا. جتنے اصول تھے وہ سب اس کے اندر اختلافات تھے. وتشتت الامر، حالات پراگندہ تھے. وذاق المخرج وعمی المصدر، اصلاً ان راستوں سے باہر نکلنے کی کوئی سبیل، کوئی راستہ نظر نہیں آتا تھا انسان کو. یعنی فرض کرے کوئی انسان جو ہے حالات دیکھ رہا ہے، تھوڑا بس اس میں سوچ سمجھ ہے، چاہتا ہے کہ ان حالات سے باہر نکلا جائے. بالآخر کیسا معاشرہ ہے آج بھی ہم دیکھتے ہیں نا ہمارے معاشرے کے اندر کچھ لوگ جن کے اندر درک زیادہ ہوتا ہے، احساس زیادہ ہوتا ہے، چاہتے ہیں اس معاشرے سے نکلنا، ان حالات سے باہر نکلنا، کچھ لانا، لیکن کیا وہاں فرماتے ہیں کہ ذاق المخرج، بہت تنگ تھا. اصلا راستہ نظر نہیں آتا تھا. امی المصدر، کہاں سے نکلوں میں، اندھیرا چھایا ہوا تھا اس معاشرے کے اندر. فالہدی خامل والعمی شامل، ہدایت گمنام تھی اس معاشرے میں، ہدایت کا کوئی سراغ نہیں تھا اس معاشرے کے اندر. والعمی شامل، لیکن ضلالت و گمراہی جتنی چاہیں آپ لے لیں. اسی الرحمن و نصر الشیطان، جملات بھی دیکھیں کتنے خوبصورت ہے. اسی الرحمن، رحمان کی عصیان کیا جاتا تھا، اس کی نافرمانی کی جاتی تھی، اور شیطان کی مدد کی جاتی تھی اس کی اطاعت کے ذریعے. وخذل الایمان، ایمان کو کوئی پوچھنے والا نہیں تھا، ایمان بے سہارا تھا جسے کہہ لیں. فانہار الدعائم، جب اس کا کوئی سہارا نہیں تھا ایمان کا، تو جو ایمان کے پلرز تھے وہ کمزور پڑ چکے تھے. اب ایمان کا کوئی سہارا باقی نہ رہا تھا. وتنکرت معالمہ ودرست سبلہ، ایمان کے راستے، ایک شارہ ہے فرض کریں پرانی ہو گئی ہے، اب اس کے اوپر کوئی نہیں چل رہا تو کیا ہوتا ہے، آہستہ آہستہ مٹی آ جاتی ہے. سالوں سال جب گزر جائے تو پھر اس شاہراہ کا، اس راستے کو کوئی نام و نشان نہیں رہتا، راستہ ختم ہو جاتا ہے. اسے کہتے ہیں وتنکرت معالمہ ودرست سبلہ، اس کے جو راستے سے مٹ چکے تھے، کون سا دین اور کون سا اس کا راستہ سب کچھ اب معلوم نہیں تھا. وعفت شرکہ، دین کی شاہراہیں اجڑ چکی تھیں. اطاعوا الشیطان فسلکوا مسالکہ، یہ لوگ شیطان کی اطاعت کرتے تھے، اس کے راستے پر چلتے تھے. ووردوا مناہلا، اسی کی گھاٹ سے پانی پیتے تھے. بہم سارت اعلامہ وقام لواءہ فی فتن، انہی لوگوں کی وجہ سے، انہی لوگوں کی ان خرافات کی وجہ سے، انہی لوگوں کے عقائد کی وجہ سے شیطان کے جو پرچم تھے، شیطان کے جو علم تھے، یہ معاشرے میں لہرا رہے تھے.
یعنی بول بالا کس کا تھا؟ شیطان کا بول بالا تھا. اسی طرح سے خطولانی ہے، اس کو ہر جگہ فرماتے ہیں فی خیر دار و شر جیران. یہ لوگ زندگی تو بہت ہی اچھے مکان میں کرتے تھے، بالآخر خانہ کعبہ ہے، خانہ کعبہ سے مقدس زمین جس کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کے ساتھ مل کر بنایا ہے، وہ جو توحید کا قلعہ ہے، جگہ تو بہت اچھی ان کے رہنے کی. وَالشَّرِّ جِيرَانٍ، لیکن رہنے والے کتنے پست ہیں، مکان کتنا اچھا ہے، مکین کتنے پست ہیں. نومہم سہود، ایسی پریشان حال زندگی تھی کہ ان کی نوم کیا تھی؟ نوم یعنی خواب، سونا، سہود یعنی جاگنا. دیکھیں عجیب تعبیر ہے، کہتے ہیں ان کا سونا در حقیقت ان کا جاگنا، یعنی ان کو نیند نہیں آتی تھی، یعنی یہ در حقیقت جاگ ہی رہے تھے. یعنی اس قدر پریشان حال تھے کہ ان کا سونا در حقیقت ان کا جاگنا تھا. وَكُحْلُهُمْ دُمُوع، کول کسے کہتے ہیں؟ آنکھ میں جو سرما لگایا جاتا ہے. ان کی آنکھوں کا سرما کیا تھا؟ ان کے آنسو تھے. اس فلاکت والی زندگی، اس بدبختانہ زندگی کے اندر جب انسان زندگی کرے گا تو بس ایک گریہ و زاری ہے. سالوں سال دو قبیلے آپس میں جنگ کر رہے ہیں، ایک دونوں طرف سے اتنے لوگ مارے جا رہے ہیں، خون کا خرابہ ہو رہا ہے، لیکن باہر نکلنے کا کوئی راستہ نظر نہیں آتا. کحلہم دموع، ان کی آنکھوں کا سرما ان کے آنسو تھے. بِأَرْضٍ عَالِمُهَا مُلْجَمٌ، یہ دیکھیں عجیب ہے، بِأَرْضٍ عَالِمُهَا مُلْجَمٌ وَجَاهِلُهَا مُكْرَمٌ. اس معاشرے کے اندر جو عالم تھا ملجم تھا. ملجم یعنی اس کی منہ پہ لگام لگی ہوئی تھی، اسے بولنے کا حق نہیں تھا، اسے اظہار نظر کرنے کا حق نہیں تھا. تم کون ہو تو بیٹھ جاؤ اپنی جگہ پر. عالمها ملجم وجاہلها مکرم. اکرام کس کا کیا جاتا تھا؟ جو جاہل ہوتا تھا. آج آپ کے معاشرے میں دیکھ لیں بڑا آدمی کون ہے؟ یہ وہ حالات ہیں جس کے اندر جو ہے وہ اسلام آیا. اب دیکھیں آج کا وقت گزر گیا، یہ فقط ان حالات کو مد نظر رکھیں. ان حالات کے اندر اسلام آیا تاکہ آپ کو اسلام کی جو ہے وہ اس کا اندازہ ہو سکے. یہاں پہ آ کے ارشاد ہوتا ہے کہ رسول کو ہم نے کیوں بھیجا؟ سورہ آراف کی آیت نمبر 157، اس کا پہلے بھی اشارہ ہوا، وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِسْرَهُمْ. یہ رسول اس لیے آیا تاکہ ان پر جو یہ بوجھ ہے اس کو اٹھائے. اب آپ کو محسوس ہو رہا ہے کہ بوجھ تھا یا نہیں تھا؟ اگر یہ دین نہ ہوتا تو آج ہم پر بوجھ ہوتا ہے؟ نہ ہوتا. آج جس نماز کو، جس روزے کو، جس حج کو، جس زکوٰۃ کو، جس خمس کو، جس انفاق کو، جس جہاد کو ہم بوجھ سمجھتے ہیں، بوجھ نہیں ہے. یہ تمہیں نکالا گیا ہے اس راستے سے، اس اندھیری راتوں سے، اس اندھیرے دنوں سے جہاں پہ کچھ نظر نہیں آتا تھا، وہاں سے تم کو نکال کے لایا گیا. اس کو بوجھ نہ سمجھو، یہ تم پر احسان ہے، منت ہے، اس سے بڑی منت نہیں ہو سکتی. وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِسْرَهُمْ، ان کے کندھوں پر جو بوجھ تھا رسول نے آ کر اس کو اٹھایا. وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، ان کے پیروں میں، ان کے ہاتھوں میں جو توق بندھے ہوئے تھے، ان اغلال کو ان کو کھولا ہے رسول نے. یہ رسول کا کام. بس بعثت، جس طرح میں نے بیان کیا کہ کئی مقامات پر اہداف انبیاء بیان ہوئے ہیں کہ کیا کرنے آئے تھے، کیوں مبعوث کیا، کیوں رسول کو اٹھایا کہ اٹھو اس معاشرے کے اندر تمہیں کچھ کرنا ہے، اس معاشرے کے اندر تمہیں جو ہے وہ ایک تبدیلی لانی ہے، انقلاب لانا ہے. یہی سیرت ہے اور یہی اہداف رسول بھی ہیں. درود بھیجے محمد و آل محمد. اب اس دین کو، یہ جو ذمہ داری آپ کو دی گئی ہے، اس کو کس طرح پہنچایا، کیا کیا جائے اس معاشرے کے ساتھ؟ جب رسول خدا کو ایک ذمہ داری دی گئی ہوگی، نہیں معلوم کس طرح سے انہوں نے راتوں کو بسر کیا ہوگا. آسان کام نہیں تھا. اس معاشرے کے اندر ایک لفظ بھی بولنا، ان بتوں کی مخالفت کرنا آسان تھا کوئی؟ اور یہی ہوا کہ جب آپ نے تبلیغ کرنا شروع کی، جب چند سال جب تک آپ نے علنی تبلیغ نہیں کی، خفیہ طور سے تبلیغ کرتے رہے، اس وقت تک مشکل نہیں تھی. لوگوں نے دیکھا کہ جب تک ہمارے مفادات کو آنچ نہیں آتی، مشکل نہیں ہے. چند لوگوں میں تبلیغ کی ان کو، لیکن یہ رسول خدا کی پلاننگ تھی. یہ دیکھیں کتنی اس کے اندر جو ہے وہ حکمت پوشیدہ ہے. ڈائریکٹ نہیں کہہ کہ اپنی آواز جو ہے وہ پورے معاشرے کے اندر پھیلا دی کہ اسی وقت اس کو کچل دیا جائے. اگر میں آج اکیلا اپنی بات کو بیان کرنا شروع کر دوں، جب میرا کوئی ساتھی نہ ہو تو کون میرا آ کے دفاع کرے گا؟ نہیں. پہلے بعض لوگوں کی تربیت کی اچھی طریقے سے، ان پہ
ان پہ ٹائم لگایا، جسے کہتے ہیں 1 to 1 ان پہ کام کیا. اس زمانے کے اندر یعنی امام علی علیہ السلام کو چھوڑ کے، وہ تو بالآخر اسی گھر کے پروردہ ہیں، بیوی خدیجہ کو چھوڑ کر، یہ تو اہل بیت میں سے نہیں، ان کے علاوہ مثلا ابو ذر ہیں، مقداد ہیں، یا ابو ذر اور مقداد تقریباً کا روایت کے مطابق 6 یا 7 نمبر پر یا 5 6 نمبر پر وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے ہیں، سابقون میں سے ہیں. ان لوگوں کی تربیت کی. ابو ذر کو کس نے ابو ذر بنایا؟ اس ذات نے ابو ذر بنایا، ورنہ ابو ذر بھی اسی معاشرے کا حصہ تھے. اس مقداد کو کس نے مقداد بنایا؟ اسی تبلیغ نے، اسی دعوت نے. بس پہلے شروع میں چند افراد کی تبلیغ کام کیا. اس کے بعد جب آیت نازل ہوئی کہ اپنے رشتہ داروں کو تبلیغ کی جائے، اس پیغام کو پہنچایا جائے، تو اس پیغام کو پہنچایا. 45 افراد کی دعوت کی. آپ کے سامنے ہے وہ دعوت ذی العشیرہ، اور جہاں پر جو ہے پھر بالآخر وہ وقت آتا ہے کہ امام علیہ السلام کی ولایت کا بھی اور ان کی جو ہے وصایت کا بھی جو ہے وہ اعلان کرتے ہیں، ان کو وصی بناتے ہیں، اپنا وزیر بناتے ہیں. لیکن ابھی بھی دعوت علنی نہیں کی، اس کا عام اعلان نہیں کیا. معلوم ہو گیا بنی ہاشم کو کہ اس طرح سے رسول کا کچھ ارادہ ہے، لیکن انہوں نے دیکھا کہ اس سے پہلے بھی اس جزیرہ عرب کے اندر کچھ لوگ آ چکے ہیں جو مثلا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا پیغام لے کے، ان کو ناکامی ہوئی، بیٹھ گئے. 2-3 افراد ہیں جن کا تاریخ میں ذکر کیا گیا. ورقہ ابن نوفل ہے، ایک اور شخص ہے جس نے عیسائیت کی تبلیغ کرنا چاہیے، کامیاب نہیں ہوا، بیٹھ گیا اپنی جگہ پر. انہوں نے کہا یہ بھی ابھی تبلیغ کر رہا ہے، کچھ عرصے میں جو ہے وہ ایک جنون ہے، ختم ہو جائے گا. معاملہ اس کو سیریسلی نہیں لیا. جب دعوت علنی ہوئی تب جا کے جو ہے مشکلات کا آغاز ہوا، اور پھر جو ہے مشکلات بڑھتی چلی گئی کہ انشاءاللہ اس کو بعد میں کبھی بیان کرنے کا انشاءاللہ موقع ملا تو آپ کے سامنے اس کا اشارہ کروں گا کہ کیا وہ زحمتیں ہیں جو آپ نے اس راستے میں برداشت کی ہیں. 3 سال فقط شیب ابی طالب کے اندر. شیب ابی طالب کیا ہے؟ ایک جو لوگ گئے ہیں مکہ کی زیارت، جنہوں نے کو نصیب ہوئی ہے، دیکھا ہے انہوں نے کہ پہاڑوں کے درمیان ایک علاقہ ہے جہاں پہ کچھ کھنڈر مثلا جو مکانات تھے حضرت ابو طالب کی ملکیت تھی. وہاں پہ 3 سال جو ہے وہ مسلمانوں کا جب اقتصادی بائیک آؤٹ ہوا تو وہاں پہ انہوں نے زندگی گزاری ہے، اس گرمی کے عالم میں، راتوں کو سرد، دنوں میں گرم. کئی دن ایسے گزرے ہیں کہ لوگ جو ہیں ان کے پاس کھانے کو نہیں ہوتا تھا، ایک کھجور پہ گزارا کرتے تھے. کبھی ایسا ہوتا تھا کہ ایک پہ نہیں، آدھے کھجور پہ گزارا کرتے تھے. کبھی ایسا بھی ہوا کہ فقط کھجور کی گٹلی کو چوس کے جو ہے گزارا کیا ہے. یہ ہے دین جو ہم تک پہنچا ہے. اس طرح سے اتنی زحمتوں سے، کس طرح سے حضرت بلال، کس طرح سے حضرت ابو ذر، کس طرح سے عمار، ان کے والدین نے کس طرح سے جو ہے وہ پریشانیاں اور صعوبتیں اور مصائب کو برداشت کیا ہے. لیکن ان تمام واقعات کے بعد 23 سال کے اندر جب اسلام اس اوج پر پہنچ جاتا ہے، اس اوج پر پہنچنے کے 50 سال بعد کیا ہوتا ہے؟ 50 سال بعد ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جیسے کوئی رسول ہی نہیں آیا، کچھ ہوا ہی نہیں اس معاشرے کے اندر. اب حالات وہاں تک پہنچ چکے ہیں کہ دوبارہ سے جاہلیت جیسے واپس آ رہی ہے. اس جاہلیت کا مقابلہ کرنا ہے امام حسین علیہ السلام کو. کہ جب ولید کے دربار میں جس طرح سے عرض ہوا، امام کیا فرماتے ہیں کہ میں اس خاندان سے تعلق رکھتا ہوں، اس خاندان اہل بیت نبوت سے تعلق رکھتا ہوں جس پہ ملائکہ نازل ہوتے ہیں، جس پہ رحمت نازل ہوتی ہے. بنا فتح اللہ، ہم وہ ہیں کہ جس سے خدا نے آغاز کیا یہ سب کچھ. اور مقابلے میں کون ہے اس وقت؟ یزید، جو کہ شارب الخمر ہے، قاتل نفس محترمہ ہے، معلن بالفسق ہے. ایک ایسا شخص اس وقت جو ہے وہ خلافت پر بیٹھ چکا ہے. یہ ہیں وہ حالات، یہ ہے وہ انحراف. بالآخر امام حسین علیہ السلام مدینہ سے نکلتے ہیں، مکے کی جانب حرکت کرتے ہیں. 28 رجب کو یہ قافلہ نکلتا ہے، 3 شعبان کو مکے پہنچتا ہے. مکے کا ارادہ کرتے ہیں تاکہ اس سرزمین پر چونکہ مختلف ممالک سے، مختلف مقامات سے لوگ زیارت کے لیے آتے ہیں تاکہ اپنا پیغام تمام دنیا تک پہنچایا جا سکے. ایسا ہی ہوتا ہے، افراد خانہ کعبہ کی زیارت کے لیے آتے ہیں اور امام علیہ السلام اس زمین سے، اس سرزمین سے استفادہ کرتے ہیں اور اپنا پیغام لوگوں تک پہنچاتے ہیں. لوگوں کو بتاتے ہیں کہ اس وقت دنیا کے حالات کیا ہیں، اس وقت کون شخص ہے کہ جو حکومت پر بیٹھ چکا ہے،
किस किस्म का शख्स है और उसने मुझसे बैत का मुतालबा किया है, और मेरा इरादा क्या है। मेरा इरादा ये है कि मैं इस शख्स की बैत नहीं कर सकता और मुझे निकलना है, खुरूज करना है, क़याम करना है, ताकि दोबारा उस दीन को नाफिज किया जा सके कि जिसे रसूलुल्लाह लाए थे। ये है वो पैगाम पहुंचाना शुरू करते हैं। ये बात बिलाखिर कूफा तक पहुंच चुकी है। कूफा में आपके मानने वाले अफराद मौजूद हैं, मुंतज़िर हैं। पहले भी आपको ख़त लिख चुके हैं मुआविया के ज़माने में कि आप क़याम करें तो हम आपका साथ देंगे, लेकिन इमाम ने उस ज़माने में मुनासिब नहीं समझा, उस वक्त हालात मुसाइद नहीं थे। अब दोबारा से खतूत आना शुरू होते हैं और हज़ारों की तादाद में मक्का में खतूत पहुँचते हैं। जब हज़ारों की तादाद में खतूत पहुँच जाते हैं जिनमें इजहार किया जाता है कि हमारे पास कोई इमाम नहीं है, हमें हिदायत की ज़रूरत है, आप हमारे पास तशरीफ़ लाएं और हमारी हिदायत करें। इमाम अलैहिस्सलाम अपने भाई, अपने मोतमद मुस्लिम इब्न अकील को बुलाते हैं, कहते हैं मेरे भाई तुम्हें मालूम है कूफा से खतूत आए हैं, मैं चाहता हूँ कि तुम जाओ ख़ुद कूफा के हालात का जायज़ा लो। अगर तुम देखो कि वहाँ पर जो अहले फ़ज़ल हैं, साहिबान अक्ल हैं उस माशरे के, अगर वो इस बात पर वाक़अन मुसर हैं और चाहते हैं कि हम वहाँ पर जाएं, तो तुम इस बात की तायीद करो और मुझे इस बात की इत्तला दो। मुस्लिम इब्न अकील निकलते हैं, मदीना की जानिब आते हैं। पहले कब्र नबी पर आते हैं, 6 रकअत नमाज़ पढ़ते हैं, अपने अहले खाना से खुदाफिज़ी करते हैं और फिर कूफा की जानिब चलते हैं। 5 शव्वाल को कूफा पहुँचते हैं। कूफा पहुँचते हैं तो लोगों का इस्तकबाल होता है। बिलाखिर सफ़ीर हुसैन आया है, मुस्लिम इब्न अकील आया है, इमाम का नुमाइंदा आया है। ये सरज़मीन बिलाखिर प्यासी है ना हिदायत की, जब इमाम को नुमाइंदा आता है इस्तकबाल करते हैं। 18,000 अफराद बैत करते हैं इमाम के इस भाई के हाथ पर, इस इमाम के इस मोहतमद के हाथ पर। जब यजीद को इत्तला मिलती है कि कूफे के हालात तब्दील हो रहे हैं और एक बड़ी तादाद बैत कर चुकी है और इमाम का साथ देने को तैयार है, इब्न ज़ियाद को बसरा से कूफा भेजा जाता है। इब्न ज़ियाद अपने उस बाप का बेटा है, ज़ियाद इब्न अबी का बेटा पे हुकूमत कर चुका है और लोग इसके जुल्म सितम को भी भूले नहीं हैं। अपना तारुफ आके इसी तरह से कराता है कि तुम जानते नहीं हो कि मैं कौन हूँ, मैं अपने उसी बाप का बेटा हूँ। कहता है कि ना मैं अपने मामू पर गया हूँ, ना मैं अपने चचा पर गया हूँ, मैं अपने बाप का बेटा हूँ। जान लो कि मैं वही करूँगा, मेरी रविश, मेरी सीरत वही है। लोगों में एक खौफ तारी होता है। 18,000 अफराद थे, 18,000 अफराद थे। हालात तब्दील होना शुरू होते हैं। इब्न ज़ियाद को मालूम होता है कि मुस्लिम को हानी इब्न उर्वा ने अपने घर में पनाह दी है। कहते हैं कि हानी को बुलाया जाए। हानी को बुलाया जाता है। इब्न ज़ियाद कहता है कि मुझे मालूम हुआ है कि तूने मुस्लिम को पनाह दी है। तो पहले इनकार करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जिस जासूस को इब्न ज़ियाद ने छोड़ा हुआ था वो आके हकीकत को बरमला करता है। अब हानी इब्न उर्वा के पास कोई चारा नहीं है। बिलाखिर बात आगे बढ़ती है। हानी इब्न उर्वा वापस जाना चाहते हैं, लेकिन उनको ज़िंदान में डाल दिया जाता है और ज़ख्मी भी किया जाता है। इब्न ज़ियाद खुद उनको अपने हाथ से ज़ख्मी करके ज़िंदान में डाल देता है। जब हानी इब्न उर्वा के घर वालों को इत्तला मिलती है, बिलाखिर कबीले के सरदार हैं, उनकी कुमक के लिए, उनकी मदद के लिए कबीला आता है। इब्न ज़ियाद देखता है कि हालात ख़राब हैं। शुरह काजी को हुक्म देता है कि जाओ तुम ज़िंदान में और देखो कि हानी ज़िंदा है या नहीं। अगर ज़िंदा हो तो आके इन लोगों को इत्तला दो कि वो सही व सालिम है। देखिए यहाँ पे एक शख्स का किरदार कितना मुहिम है। अगर ये शख्स आके इत्तला दे देता उन लोगों को कि हानी इस वक्त कैद में है, तो हालात ये ना होते। फ़कत दुनिया की खातिर, कुछ माल की खातिर, कुछ इज़्ज़त भी क्या, उस ज़िल्लत की खातिर जिसे कहा जाए, अपने ईमान को, अपने ज़मीर को बेच देता है। आके लोगों को इत्तला देता है कि मैंने खुद देखा है कि हानी सही व सालिम है। ये लोग चले जाते हैं। मुस्लिम को इत्तला मिलती है कि हानी गए हैं और वापस नहीं आए। अब वो 18,000 अफराद जो थे वो थे, अब 4,000 अफराद रह चुके हैं। 4,000 अफराद को लेकर उस दारुल अमारा का मुहासरा करते हैं। इब्न ज़ियाद के पास कुल 50 अफराद उस दारुल अमारा के अंदर मौजूद हैं। 30 उसके फ़ौजी हैं और 20 मुख्तलिफ कबाइल के बड़े अफराद हैं। ये 50 अफराद, जिसमें से 30 फ़कत फ़ौजी हैं जो दिफा कर सकते हैं। बाहर 4,000 अफराद का लश्कर मौजूद है।
ابن زیاد وہی مکر و فریب سے کام لیتا ہے، وہی سیاست جو کہ معاویہ کی سیاست تھی، کچھ کو پیسوں سے خریدا جاتا ہے، کچھ کو ڈر اور خوف سے۔ بڑے بڑے قبیلوں کے جو سردار ہیں ان کو کہا جاتا ہے کہ اگر تم ہمارا ساتھ دو تو تم کوئی پوسٹیں دی جائیں گی، تمہیں یہ ہمارے نزدیک تمہارے اکرام ہوگا، تمہاری عزت ہوگی۔ وہ لوگ جاتے ہیں اپنے اپنے قبیلوں کے اندر تبلیغ کرنا شروع کرتے ہیں کہ بہت افراد ہیں، اس طرح ہمارے ساتھ بھی ہوتا ہے، یہ کام کرنے کے لیے بہت افراد ہیں، ہم لوگ تم اپنے گھر میں بیٹھو۔ جب ہر آدمی یہ کہے گا یہ کام کرنے کے لیے بہت افراد ہیں، آہستہ آہستہ مسلم کے اطراف سے لوگ چھڑنا شروع ہو جاتے ہیں۔ ایک اور افواہ پھیلائی جاتی ہے کہ شام سے ایک لشکر آ رہا ہے، جب شام سے لشکر آئے گا تو مسئلہ پر آسان نہیں ہوگا، اتنی آسانی سے بیعت ہو کے اور سارا کام نہیں ہو سکے گا، نہیں پھر مشکلات برداشت کرنی ہوں گی۔ یہاں پر تاریخ میں لکھا ہے کہ باپ آتا ہے بیٹے کو لے جاتا ہے، بہن آتی ہے بھائی کو لے جاتی ہے، یہ بالآخر محبتیں ہیں نا، یہ غالب آ جاتی ہیں۔ کس محبت پہ غالب آ جاتی ہیں؟ عجیب ہے، امام حسین علیہ السلام کی محبت پہ غالب آ جاتی ہیں۔ لیکن یہ تاریخ کی تلخ حقیقت ہے۔ مسلم نماز کے لیے جاتے ہیں، عشاء کی نماز 30 افراد کے ساتھ، جب واپس مسجد سے باہر نکلتے ہیں تو معلوم ہے کتنے افراد آپ کے ساتھ ہیں؟ ایک بھی نہیں ہے، ایک بھی نہیں۔ عجیب، 18,000 کا وہ مجمع، آج ایک شخص حضرت مسلم کے ساتھ نہیں ہے ساتھ دینے کو۔ کہ مسلم جائیں تو کہاں جائیں؟ کوفے کی گلیوں میں مارے مارے پھرتے ہیں کہ کوئی پناہ دے دے، لیکن کون اس ہستی کو جس کو کل جس کا استقبال کیا ہے، جو امام کا قاصد ہے، آج کوئی پناہ دینے کو تیار نہیں ہے، کوئی پناہ دینے کو تیار نہیں ہے۔ بالآخر تھک ہار کر ایک گھر کے باہر بیٹھ جاتے ہیں۔ اس گھر کے اندر جو خاتون رہتی ہے اس کا بیٹا بھی باہر گیا ہوا ہے، وہ بھی پریشان ہے کہ میرا بیٹا کب واپس آئے گا۔ دروازہ کھول کھول کے دیکھتی ہے، اس مرتبہ جب دروازہ کھولتی ہے دیکھتی ہے کہ ایک شخص باہر بیٹھا ہوا ہے، پریشان ہو جاتی ہے کہ تم کون ہو، کیوں میرے گھر کے آگے بیٹھے ہو؟ مسلم ہم تعارف کراتے ہیں کہ اے مومنہ، تو جانتی ہے میں کون ہوں؟ میں امام علیہ السلام کا قاصد ہوں، میں مسلم ابن عقیل ہوں، مسلم ابن عقیل ہوں۔ جب یہ مومنہ، اس کا نام طوع ہے، جب سنتی ہے کہتی کہ امام کا قاصد میرے دروازے پر، اپنے لیے خوشبختی سمجھتی ہے، عزت سمجھتی ہے، اپنے گھر لے جاتی ہے، عزت و اکرام کرتی ہے، ان کو سونے کی جگہ فراہم کرتی ہے، کھانا لے کے آتی ہے، لیکن آپ کھانا نہیں کھاتے، سو جاتے ہیں، استراحت کرتے ہیں۔ جب استراحت کرتے ہیں نیند آ جاتی ہے، خواب میں دیکھتے ہیں امیر المومنین آئے ہیں۔ امیر المومنین کہتے ہیں مسلم ابن عقیل جلدی کرو، تمہیں کل ہمارے پاس آنا ہے، کل تمہیں ہمارے پاس آنا ہے۔ خواب سے اٹھتے ہیں، سمجھ جاتے ہیں کہ شہادت کا وقت نزدیک ہے۔ صبح ہوتی ہے تو فوج کی ہلچل نظر آتی ہے، 70 افراد کو ابن زیاد بھیجتا ہے کہ مسلم ابن عقیل کو گرفتار کر کے لایا جائے۔ اس سے پہلے کہ یہ فوج گھر میں داخل ہوتی، یہ مسلم ابن عقیل چونکہ اس خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، اس مومنہ کی عزت کا خیال ہے، خود گھر سے باہر نکل جاتے ہیں کہ اس مومنہ کی عزت پر آنچ نہ آئے، باہر نکل کے دفاع کرتے ہیں، کتنے ہی افراد کو جہنم واصل کرتے ہیں۔ بالآخر ایک وار ہوتا ہے کہ آپ کے لب مبارک جو ہے اس پہ زخم آ جاتا ہے، زخمی ہو جاتا ہے، اور پھر جب دشمن دیکھتا ہے کہ ان پر اس بنی ہاشم کے اس شیر پر اس طرح سے قابض نہیں ہو جا سکتا، تو اب اپنے ہیلے اور مکر و فریب سے پتھراؤ کرنا شروع کرتے ہیں، پتھر مارنا شروع کرتے ہیں۔ عجیب مظلومیت اس انسان کی، کیا اس دل پر کیا گزری ہوگی۔ کل تک کتنے افراد تھے جو آگے بڑھ بڑھ کر یقین دلایا کرتے تھے کہ اے مسلم ہم آپ کے ساتھ ہیں، کہاں گئے وہ افراد؟ آج گھروں کے اوپر سے، چھتوں کے اوپر سے پتھراؤ کیا جاتا ہے، مسلم زخمی ہوتے ہیں، بالآخر زخموں کی تاب نہ لا کر ایک جگہ ٹیک لا کے بیٹھ جاتے ہیں۔ اب لڑا نہیں جاتا، آ کے گرفتار کیا جاتا ہے، دربار میں لے جایا جاتا ہے، راستے میں گریا کرتے ہیں تو کوئی شخص کہتا ہے مسلم تم رو رہے ہو؟ مسلم کہتے ہیں میں اس لیے نہیں رو رہا کہ مجھے گرفتار کر لیا گیا، نہیں، میں اپنے زخموں کی وجہ سے نہیں رو رہا، میں رو رہا ہوں اس وجہ سے کہ میں نے خط لکھ دیا ہے